جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وطن میں اے دل مضطر تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، جبھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، جبھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے، تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا، جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وطن میں اے دل مضطر تجھے کیسے قرار آئے۔ بہت ہی خوب کلام تھا، اور وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں، اور گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع کیا تھا۔ ہم علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں
کہ خواتین کے حقوق اسلام میں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کا سوال نہایت ہی خوبصورت ہے، اور کائنات میں اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ کائنات میں ہر رشتہ بدنام ہو گیا تھا. باپ بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہے. اور بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور میاں بیوی کا رشتہ بدنام ہوا جب حضرت نوح کی بیوی نے انہیں پریشان کیا. بالکل ایسے ہی ہے. چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام ہوا جب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کیا. تو کائنات میں جتنے رشتے تھے اور جتنے تعلقات تھے سب بدنام ہوتے گئے، اور ان کا ایک برا امپیکٹ پڑتا گیا. لیکن جیسے ہی آل محمد نے آ کے اپنی کرم سے، اپنی فضیلت سے جب ان رشتوں پہ نورانیت ڈالی، تو پھر ہمیں ایسے رشتے ملے کہ چچا اور بھتیجے کا جب ہو تو ابو طالب اور علی نظر آ رہے ہیں، ابو طالب کے اور حضرت مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. جب باپ بیٹے کی بات ہو تو ابو طالب اور حضرت علی نظر آ رہے ہیں، اور جب میاں بیوی کی بات ہو تو ایک آئیڈیل رشتہ جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے جناب سیدہ کا اور مولا امیر کا. اور جناب سیدہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اتنی زیادہ کتابیں لکھ چکے، اگر یہ ہم عورت سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ رشتے بدنام ہو چکے تھے، ان پہ آل محمد نے اپنا کرم کیا، اپنی فضیلتوں کا کرم کیا، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایک عورت کیا چیز ہے. عورت ایک پھول ہے جس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور عورت کو اگر سمجھنا ہے تو ہر چیز کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس کو اگر سمجھنے کے لیے ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی طرف آپ رجوع کریں. تو جب ہم نے عورت کو سمجھنا چاہا، ہم نے کائنات میں بہت ساری کتابیں دیکھی. ہم نے دیکھا کہ جو حضرت مریم ایک بہترین عورت تو ہیں لیکن ایک بہترین وائف نہیں ہے، ایک بہترین بیوی نہیں ہے. پھر جب ہم آئے جناب سیدہ پہ، تو جناب سیدہ بہترین زوجہ بھی نکلی، بے شک بہترین ماں بھی نکلی، بے شک، اور بہترین بیٹی بھی نکلی. بالکل. یعنی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جس کی یعنی جوانان جنت کے سردار حسنین کی جنت جن کے قدموں کے نیچے ہے وہ سیدہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یعنی جناب سیدہ نے آ کے، اور جب اپنے ایز اے عورت جب وہ زوجیت کے رشتے میں آئی تو حضرت علی کہتے ہوئے نظر آئے کہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا کہ جو میرے پاس نہیں تھی، یعنی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی کوئی دنیاوی چیز کا، یعنی اتنا زیادہ یعنی کیئرنگ نیچر پایا. تو یعنی ہر رشتہ جب جناب سیدہ پہ آ کے ہم نے رکھا پرکھا تو ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ ایک بہترین ماں بنی، بہترین زوجہ بنی، اور بیٹی تو ایسی بنی کہ ام ابیہا کہلائیں. یعنی حضرت رسول اللہ کہہ رہے خاتم النبیین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول ہیں وہ سارے کے سارے رسول جن کی رسالت پہ قائم ہے، جن کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں وہ رسول اللہ ہیں. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی ہے، بیٹی نہیں میری ماں ہے. بالکل ام ابیہا ہے. تو کیا یعنی حضرت زہرا نے آگے ان رشتوں کو ایسا روشن کیا کہ اگر اب ہمیں دیکھنا ہوگا، اب ہمیں ویسٹرن ورلڈ میں جا کے کسی وومن کو تلاش نہیں کرنا. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ویسٹرن ورلڈ ٹو لک آفٹر اینی وومن. وی ہیو جناب سیدہ in our literature, in our books. If we follow them, if we follow her seerah, we will go into a very good future and our society will become very good, better. ماشاءاللہ, that's very great. بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک ایسا رول ماڈل دے دیا گیا. اسلام نے ہمیں ایک ایسا رول ماڈل دے دیا کہ اگر خاتون، کوئی بھی خاتون ہے جس کو اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے تو وہ ان سے بڑھ کے کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی. اور یہی سیرت جو عام خواتین میں ہونی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا لیں. اور کیونکہ اسلام میں خواتین کے بہت حقوق ہیں، اور آج کچھ اسلام میں آج جو ہے خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے دنیا بھر میں. تو میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں جو خواتین کے حقوق شامل ہیں اس کو ایک تھوڑا اجاگر کر دیں، تاکہ جب ہم جو عمل نہیں کر پائے تو عمل بھی کر سکیں. اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کچھ مردوں کے حقوق پہ واضح روشنی بھی ڈال دیجیے گا.
नहीं मौलाना साहब, आज आप खवातीन के हुकूक पे बात करें, आज जेंट्स का कोई दिन नहीं है, आज सिर्फ खातून खवातीन के बारे में गुफ्तगू मान लेते, इन्हीं को जितवा लेते। ठीक है सर, आगे चलिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी ख़वातीन के साथ, अपने घर वालों के साथ हुस्न मुआशरत के साथ रहें, बेहतरीन अंदाज में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकमुल हाकिमीन हैं, तमाम फ़ैसला करने वालों में बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अदल है, जुल्म का शाइबा तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर भी जुल्म करने वाले नहीं हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बंदियों के हुकूक कुरान मजीद में वजाहत के साथ बयान किए हैं, और बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब ला रैब किताब कुरान मजीद के अंदर बाकायदा कुछ सूरतें उतारी हैं जिनका मौजू ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को रखा है। मसलन सूरह निसा है, इसी तरीके से सूरतुन नूर है, और सूरह अहज़ाब के अंदर जिसमें जंग के अहवाल हैं, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ औरतों के हुकूक बयान किए हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी हुकूक बनते थे औरतों के, वो सब दिए हैं। किसी पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया। क्या बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जैसे मैंने हुक्म आपको सुनाया है, तो अल अम्रु लिल वुजूब, ये हुक्म है, अमर का सीगा है कि अपनी औरतों के साथ अच्छाई के साथ रहें। और हर एक मोड़ पर इस्लाम ने औरतों के हवाले से उनके बड़ों से कहा है कि इनके साथ बेहतरीन मुआशरत के साथ रहो। मसलन जब आप किसी की बेटी को लेके अपने घर जा रहे होते हैं निकाह के साथ, तो वहाँ पर इस्लाम कहता है कि ये तुम्हारे पास एक कैदन की तरह हैं, तो तुम इनका ख्याल रखो, जितने भी इनके हुकूक हैं वो तुम इनको अदा करो। मसलन जो आप खाओ वो इनको खिलाओ, जो पियो इनको पिलाओ, जो खुद पहनो वो इनको पहनाओ। क्या बात। और जो औरत होती है वो अपने घर की एक मलका होती है, और जहाँ अपने पूरे घर को संभालती है वहाँ पर अपने मर्द का भी ख्याल रखती है। इसका हमें वाज़ेह जो है नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से मिलती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही पर उतरने के बाद घबराए हुए घर आए, तो ज़ौजा मोहतरमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और नबी सल्लल्लाहु को बहुत संभाला, कहा कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए कि आप गरीबों के काम आते हैं, आप बोझ वालों का बोझ उठाते हैं। बहुत सारे औसाफ गिनवाए। तो वहाँ पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। इससे जब हम आगे चलते हैं तो अक्सर हमारे यहाँ यही है कि औरत के जो हुकूक हैं वो मर्द के बराबर नहीं हैं। औरत के जितने हुकूक थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब दे दिए, किसी भी जगह पर कोई नक्स या कमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं की। तो इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि उमूमी तौर पे एतराज़ ये किया जाता है कि जितना विरासत में मर्द को हक़ मिलता है उससे आधा औरत को क्यों मिलता है। हम इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में जब कानून पास हुआ था कि जी मर्द जो कत्ल होगा उसकी दियत 100 ऊँट है और औरत की उसकी दियत के अंदर 50 ऊँट हैं, तो बहुत ज़्यादा औरतों ने अपने हुकूक का मुतालबा किया कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो पूरी असम्बली में एक तरह से खामोशी सी तारी हो गई, किसी से कोई जवाब भी नहीं बन पा रहा था। उसमें बड़े बड़े कायदीन और उलमा भी मौजूद थे। तो मौलाना मुहय्युद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने कहा जी अगर इजाज़त हो तो इसका जवाब मैं देता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, औरतों को मुखातिब किया, कहा कि ये जो आप अपने हक़ पे डाका डलते हुए देख रहे हो, असल इसकी हकीकत ऐसे है कि अगर शोहर को कत्ल कर दिया जाता है, जो आपके शोहर हैं, तो उसकी जो दियत है वो 100 ऊँट आपको मिलेंगे। और अगर मसलन मेरी बीवी है
اگر وہ قتل ہو جاتی ہے تو اس کے 50 اونٹ مجھے ملیں گے، تو زیادہ حق کس کو ادا ہوا؟ عورت کے پاس گئے 100 اونٹ، اور اگر میری بیوی قتل ہو گئی تو مجھے 50 اونٹ مل رہے ہیں، تو زیادہ حقوق کس کو ملے؟ تو عورت کو اسی پر علی القیاس سارے حقوق اللہ رب العزت نے عورت کو دے دیے، کسی جگہ پر بھی کوئی کمی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت فرمایا بات آپ نے۔ بالکل بہت اچھی بات کہی ہے مولانا صاحب نے، اور بڑا اچھا ڈیفائن بھی کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے بڑا عورتوں کو جو رائٹس دیے ہیں نا، وہ شاید کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور عورتوں کو اتنی زیادہ ان کی کیئر، اتنی زیادہ ان کی فکر اسلام کے حقوق سے ریلیٹ کرتی ہے کہ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں جتنی اسلام آنے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں، یا جتنی زیادہ ان کو اسپیس ملی ہے، شاید اتنا کبھی بھی نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ اگر ایک خاتون گئی مولانا صاحب کے پاس کہ مولانا صاحب میں ہی خاوند کی اطاعت کیوں کروں، خاوند میری اطاعت کیوں نہیں کرتا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگی میرے 3 بیٹے۔ کہہ رہے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ 3 مردوں کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب بات صرف سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ خاتون کے حقوق جو ہیں وہ کم نہیں ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اعلانات یا ایسے مشاورات ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کبھی فیل ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایک مرد کی اطاعت کرنی ہے تو 3 بیٹے ہیں تو 3 مرد ان کی اطاعت کریں گے۔ تو یہی میں سوال لے کے جاتا ہوں سیلانی صاحب کی طرف۔ بریک کا یہاں وقت ہوا ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔